میں خلیل احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ۔ اس ویڈیو میں آپ کو پارٹیشن سوٹ کے تعلق سے بتاؤں گا، اور اگر کوئی مجھ سے ٹیلی فونک مشاورت یا پرسنل میٹنگ کرنا ہو تو وہ کنسلٹیشن پیڈ رہے گا۔ اور اب آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پارٹیشن سوٹ کیا ہے۔ جب کبھی بھی موویبل پراپرٹی ہونے دیجیے، اموویبل پراپرٹی ہونے دیجیے، اس کو تقسیم کے لیے جو دعویٰ دائر کرتے ہیں اس کو پارٹیشن سوٹ کہتے ہیں۔ اب جوائنٹ پراپرٹی کب ہوتی ہے؟ دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی ایک جائیداد کے مالک ہوتے ہیں تو وہ مشترکہ جائیداد کہلاتی ہے۔ مشترکہ جائیداد میں رہائشی مکان ہو سکتے ہیں، ملکیات ہو سکتے ہیں جس کو ہم کمرشل پراپرٹی کہتے ہیں، ایگریکلچرل لینڈ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو جائیدادیں ہیں اس کو کس طرح پارٹیشن کیا جاتا ہے، اور جب مشترکہ رہتی ہیں تو شیئر ہولڈرز کے کیا حقوق رہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہ بھئی ہم مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کچھ جائیداد چھوڑی، جیسے کہ مکان ہے اور پھر کمرشل پراپرٹی ہے، اور ان کی اولادیں ہیں، تو ایسی صورت میں اولادوں میں اگر اتفاق نہیں ہو رہا ہے تب مجبوراً اولادوں کو یا کسی ایک اولاد کو عدالت سے رجوع ہونا پڑتا ہے، جو پارٹیشن سوٹ کے ذریعے رجوع ہوتے ہیں تاکہ اپنا حصہ الگ کرا سکیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی جائیداد ہے مشترکہ، اس جائیداد کو سوٹ شیڈول پراپرٹی بناتے ہیں، اور پھر جس طرح وراثت آتی ہے یا جس قدر شیئر ہولڈر کا شیئر ہوتا ہے اسی قدر وہ شیئر ہولڈر علیحدہ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ریسیڈینشل پراپرٹی اور کمرشل پراپرٹی میں کیا فرق ہے؟ تو ہندوستان میں ریسیڈینشل پراپرٹی کو جب جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے تو ایسی پراپرٹی کو بنا پارٹیشن کیے ہوئے اور سپریٹ پوزیشن کے اس طرح کی جائیداد کو فروخت نہیں کیا جا سکتا تھرڈ پارٹی کو۔ اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی اگر خریدتی ہے اس قسم کی جائیداد ریسیڈینشل طرز کی، تو اس کو پوزیشن کا حق نہیں ہوتا، جوائنٹ پوزیشن کا۔ تو یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ گھر جس کو ہم رہائشی مکان کہتے ہیں اس کو ریسیڈینشل پراپرٹی کہتے ہیں۔ بھائی بہنیں اور جب ہوتی ہیں ساتھ میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی غیر کو بنا تقسیم شدہ حصہ خرید کر ان کے ساتھ رہنے کا حق قانوناً ختم کر دیا گیا ہے، جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی سیکشن 44 سب کلاس 2 میں بتا دیا گیا ہے۔ اور اگر کمرشل پراپرٹی ہے جیسے ملکیات ہے یا پھر کسی اور قسم کی کمرشل پراپرٹی ہے، فنکشن ہالز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی جائیداد کا مشترکہ حصہ فروخت کیا جا سکتا ہے بنا تقسیم کے، اور تھرڈ پارٹی ایسے حصے کو خرید کر جو بھی موجودہ شیئر ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک کو شیئر کی حیثیت سے شریک ہو سکتا ہے۔ تو پارٹیشن سوٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے، اور پھر اس کا لمیٹیشن کیا ہے، فیس کیا ہوتی ہے عدالت کی، وہ اب ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی پارٹیشن سوٹ جو ہوتا ہے، اگر جائیداد وراثت میں آئی ہے یا مشترکہ بھی ہے یا کسی اور طریقے سے مشترکہ جائیداد ہے، تو ایسی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے جو دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتا، ایک۔ اور پھر اس جائیداد کو
تقسیم کرنے کے لیے اس کے ایویلویشن کے لحاظ سے کورٹ کا جورسڈکشن طے ہوتا ہے، جس کو ہم پیکیونری جورسڈکشن کہتے ہیں۔ 25 لاکھ جملہ جائیداد ہے تو جونیئر سول جج آتا ہے، 25 سے 50 لاکھ کے درمیان کی جائیداد سینئر سول جج کے اختیار میں ہوتا ہے، 50 لاکھ سے زیادہ کی جائیداد کو پرنسپل ڈسٹرکٹ جج یا چیف جج سٹی سول کورٹ کے دائرے کار میں آتا ہے۔ اور کورٹ فیس کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہر کورٹ کی فیس دعوے کی تقسیم، یعنی تقسیم دعویٰ جب دائر ہوتا ہے تو صرف 200 روپے ہوتی ہے، کیونکہ جوائنٹ پوزیشن ہوتا ہے اس میں۔ اور اگر جوائنٹ پوزیشن نہیں ہے کسی فریق کا اور وہ دعویٰ کرتا ہے تو جب کورٹ فیس ایڈولرم کورٹ فیس لاگو ہوتی ہے، جو عام طور پر 3/4 بننا پڑتا ہے مارکیٹ ویلیو سے، جس طرح ریکوری آف پوزیشن کے لیے بنتے ہیں کورٹ فیس، اسی طرح یہ تقسیم دعوے کے لیے بھی بننا پڑتا ہے۔ اور عدالت جیسا ہی دعویٰ دائر ہوتی ہے ایک فریق کی طرف سے یا 2 فریقوں کی طرف سے یا 4 فریقوں کی طرف سے، اور جو فریق تقسیم نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس کے خلاف میں، تو عدالت سمنس ایشو کرتی ہے۔ دعویٰ دائر کرنے کے بعد پھر جواب ملتا ہے، جواب کے بعد ایشوز فریم ہوتے ہیں، اور ٹرائل جس طرح سول ٹرائل چلتا ہے کسی اور کیس کا، اسی طرح یہ کیس بھی چلتا ہے۔ تو دھیان یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی جائیداد خریدنے سے پہلے اگر ریسیڈینشیل پراپرٹی ہے تو اس کا جوائنٹ پوزیشن کے لیے اور پھر اس طرح کی جائیداد کو نہیں خریدنا چاہیے۔